جناب مشتاق احمد غنی صاحب، ہمارے نوجوان سیاستدان MNA علی خان جدون صاحب، ہمارے ضلع ایبٹ آباد کے زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین اور ان کا بھی پریس کلب کے ساتھ گہرا رشتہ ہے، طارق محمود صاحب، SSP ٹریفک طارق خان صاحب، میرے ایبٹ آباد پاکستان تحریک انصاف، سول سوسائٹی، آل ٹریڈ فیڈریشن، سابقہ بلدیاتی ممبران، بٹگرام پریس کلب، اویلیاں پریس کلب اور تمام جو ہمارے DRC کے ممبران ہیں، ہماری واٹر اینڈ سینیٹیشن کے جو ممبران ہیں، سرفراز خان صاحب، نبیل خان صاحب، سابقہ ناظم اعلیٰ سعید انور صاحب، ہمارے پین کے اور PTI کے نقیب اللہ خان صاحب اور دیگر جتنے بھی لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں، میں ان تمام کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں، جس کے لیے میں مفتی جعفر تیار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدقتنا يا رب العالمين۔ جزاک اللہ۔ میرے سامنے بہت خوبصورت چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیمرے کے ہمارے جو ساتھی ہیں ان کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب آپ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ثاقب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، درشن نواز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سجاد خان ہے، بنارس بھائی صاحب ہیں، خالد اسلم صاحب ہے، سردار شردیل صاحب ہیں، وابٹا کے ہائیڈرو یونین کے چیئرمین جمیل اختر صاحب ہیں، جنید ترونی صاحب ہیں اور ساجد اوان صاحب ہیں، ایاز صاحب ہیں، راجہ توقیر صاحب ہیں، شردیل صاحب ہیں اور ہمارے بہت سے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں کیمرہ کے جو ہمارے ساتھی ہیں میں ان سے گزارش کروں گا اگر تھوڑا سا تاکہ یہ لوگ اپنے مہمانوں کو بھی دیکھ سکیں، ان کی بات بھی سن سکیں، تھوڑا ایک رخ پر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں آسانی ہوگی۔ میں اس تقریب جو ہماری آج کی ہو رہی ہے، سب سے پہلے تو میں اپنی خیبر پختونخوا حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بالخصوص اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق احمد غنی صاحب کے تعاون سے ایبٹ آباد پریس کلب کے لیے 1,20,00,000 روپے کی جو گرانٹ ملی ہے، اس میں ایبٹ آباد پریس کلب کی تزئین و آرائش اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹینشن ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں ایبٹ آباد کا پریس کلب جتنا خوبصورت ہوگا، یہ ایبٹ آباد کا نہیں بلکہ ہزار ریجن کا فیس ہے، جہاں پر جو دوسرے شہروں سے دوسرے علاقوں سے لوگ تشریف لاتے ہیں، خواہ سیاست سے ان کا تعلق ہو، سماجی شخصیات ہوں یا بیوروکریٹس ہو، تو آپ کی ایبٹ آباد پریس کلب کو جب دیکھیں گے، اتنا خوبصورت پریس کلب ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں جو نیک نامی ہے یہ آپ کی نیک نامی ایبٹ آباد کی ہے، ہزارے کی نیک نامی ہے۔ تو اس پر میں سمجھتا ہوں سابقہ ادوار میں بھی ہمارے جتنے بھی لوگ رہے ہیں ان کا اپنا اپنا کردار رہا ہے اور بھرپور طریقے سے تعاون حاصل رہا ہے۔ سابقہ حکومت میں بھی اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی اس وقت صوبائی وزیر اطلاعات تھے، اس وقت بھی پرویز خٹک صاحب سے ہمیں انہوں نے 2 مرتبہ گرانٹ دلوائی اور پچھلی 11 اکتوبر 2019 کو یہاں پر جو ہماری علم برداری تقریب ہوئی اس میں بھی انہوں نے 1 کروڑ روپے کی اناؤنسمنٹ کروائی ہے جو ابھی تک ملی نہیں ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آنے والے 1 ماہ میں مارچ سے پہلے ہمیں یہ دلوا دیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ محکمہ اطلاعات میں کچھ میں برملا یہ بات کہوں گا اسپیکر صاحب آپ کی موجودگی میں، اور علی خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کالی بیڑے ہیں جو ایبٹ آباد سے اینٹی کرپشن کیس کی وجہ سے یہاں پر ٹرانسفر ہوئے تھے شکایتی طور پر، انہوں نے کچھ رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہے جس کی وجہ سے جب بھی وہ سمری بھیجتے ہیں اس میں مزید کوئی نہ کوئی شکم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا جو وزیر اعلیٰ کی اناؤنسرز گرانٹ ہے
اسی پریس کلب میں ہوئی تھی، تو اس کو آپ ہمیں دلوانے میں مجھے یقین ہے آپ کردار ادا کریں گے، اور آپ کردار ادا کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے اسٹیٹ لائف کے بہت سے جو ساتھی ہیں جن کی ہم نے انشورنس کروانی ہے، وہ اس وجہ سے نہیں ہو سکی کہ ہمیں گرانٹ نہیں ملی ہے. تو جب آپ گرانٹ ہمیں دیں گے تو ہمارے جو صحافی دوست رہ گئے ہیں ان کی ہم انشورنس کروا سکیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ میں عامر شہزاد صاحب سے گزارش کروں گا پریزیڈنٹ پریس کلب سے کہ وہ آئیں، اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کریں اور ویلکم کریں. جناب عامر شہزاد جدون صاحب. محمد صلی اللہ رسول کریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج کی اس پروقار تقریب میں اسپیکر جناب مشتاق احمد غنی صاحب، MNA علی خان جدون صاحب اور سابقہ ضلع ناظم سردار سعید انور صاحب، سابقہ ضلع نائب ناظم جنید چلولی صاحب، سرفراز خان صاحب، نبیل خان صاحب، اور کیونکہ کچھ نام راجہ صاحب نے پہلے لے لیے ہیں تو میں رپیٹ نہ کریں، پہلے ہی کچھ میں ابھی ان کو کہہ رہا تھا کہ پہلے ہی ہم لیٹ ہو چکے ہیں، کافی لوگوں کو مہمانوں کا انتظار کرنا پڑا، جس کے لیے ہم ان سے معذرت کرتے چاہتے ہیں کیونکہ ان کی کمٹمنٹ تھی. میں پہلے تو سب کو یہاں خوش آمدید کہتا ہوں، جو بھی ہمارے بڑگرام پریس کلب سے آئے ہیں، ویلیاں پریس کلب سے ہیں، یا دیگر جگہ سے بھی ہمارے ان کو جتنے مہمان آئے ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسپیکر صاحب، جس طرح سیکرٹری صاحب نے پہلے کہا کہ آپ اس پریس کلب کے شروع کے ممبران میں شامل تھے، یہ تھوڑا سا میں آپ کو شارٹلی بریف بتاؤں گا کہ عبدالباد پریس کلب جو ہے 1979 میں قائم ہوا، تو اس وقت کے جو جنرل فضل یاق اور ضیاء الحق صاحب تھے ان کی وساطت سے یہ قائم ہوا. اس کے بعد اس میں مزید جو ہے وہ 2006 میں اس کی دوبارہ جو ہے اس کا ایکسٹینشن ہوئی. تو اس وقت کے میں سمجھتا ہوں 2001 میں تو اس میں اس وقت کے پہلے سردار مہتاب صاحب نے یہاں اناؤنسمنٹ کی، اس کے بعد ان کی حکومت چلی گئی. پھر میں یہاں عمر اثر خان کا نام لا لوں تو بڑی زیادتی ہو گئی کہ انہوں نے اس پریس کلب کی تعمیر میں 26 کروڑ روپے اس وقت کے صوبائی وزیر فرید رحمان صاحب کی وساطت سے یہاں پہ لگوائے. اس کے بعد 2011 میں جب امیر خان ہودی عوامی نیشنل پارٹی کے اور پیپلز پارٹی کے مخلوط حکومت تھی، تو اس پریس کلب کی دوبارہ تزئین و تعمیر نو کے لیے ہمیں 1 کروڑ اور 9 لاکھ روپے کی گرانٹ ملی، جس میں میاں افتخار صاحب اور اس وقت کے MPAs جو ہیں ان کا بڑا اہم رول رہا. تو اس کے بعد یہ دوبارہ یہ جس طرح صوبائی حکومت نے، میں سمجھتا ہوں کہ پورے صوبے میں پریس کلبوں کے لیے جو ہے وہ شوکت یوسف زئی صاحب جو ہمارے جرنلسٹ بھی ہیں، ان کے جب صوبائی وزیر تھے اطلاعات کے، انہوں نے یہ پورے صوبے میں کہا کہ اس طرح کیا جائے. تو پھر عبدالباد پریس کلب کو بھی یہ گرانٹ اسی والے سے 1 کروڑ 20 لاکھ، اور اس میں خصوصی طور پر یہ وزیر اعلیٰ محمود خان کا اور شوکت یوسف زئی کا صاحب کا، خصوصاً مشتاق احمد غنی صاحب کا ذکر کروں گا کہ انہوں نے اس گرانٹ دلوانے میں بھی اپنا رول ادا کیا. اور یہ ساتھ ساتھ یہ کیونکہ یہ بتاتے چلوں کہ یہ گرانٹ جو ہے ہمیں اس پریس کلب کی ایکسٹینشن اور مزید اس کو توسیع میں اور اس کو مزید تزئین و آرائش میں اور مزید جدید تقاضوں کے مطابق جس میں اس کو انشاءاللہ رینویشن کی جائے گی. اس میں سولر سسٹم بھی ہے، انرجی اور AC وغیرہ جتنی بھی ضروریات ہیں انشاءاللہ اس میں کوشش کی گئی ہے کہ اس میں شامل کیا جائے. اس میں خصوصی طور پر میں محکمہ CNW کے حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس وقت یہ ان کے ایکسین سید حاکم شاہ صاحب اور ان کے SDO ذکا خان کی خصوصی کاوشیں شامل ہیں، کیونکہ ہمیں تو یہ اس اسکیم کے بارے میں زیادہ اتنا پتہ نہیں تھا. انہوں نے دوبارہ اس کو کاوش کی اور اس کو دوبارہ اس کو ٹیک اپ کر کے جو ہے اس فنڈ کی منظوری میں ہمیں جو ہے اپنا رول ادا کیا. اور مشتاق صاحب اور علی خان صاحب، یہ عبدالباد پریس کلب کیونکہ آپ کا اپنا پریس کلب ہے، اس کے مسائل آپ کے اپنے مسائل ہیں. یہ تزئین و رائش کے لیے تو آپ انشاءاللہ آپ کی تعاون سے یہ ہمیں رقم مل گئی ہے، ٹینڈر بھی ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اگلے 2-3 دن میں باقاعدہ کام کا بھی آغاز ہو جائے گا. اور اس میں مشتاق صاحب جس طرح سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا 11 نومبر 2019 کو یہاں پر آئے تو 1 کروڑ کی گرانٹ کا اعلان کیا تھا. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس گرانٹ کے اصول میں جلد سے جلد جتنا ممکن ہو سکے اس مہینے کے اندر اس کو کوشش، کیونکہ اس میں کچھ رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو کافی حد تک دور ہو گئی ہیں اور آپ کے آفس کی وجہ سے انشاءاللہ یہ مزید جو ہے اگلے دنوں میں یہ دور ہو جائیں گی. اور ساتھ ساتھ اس میں ہمارا جو پہلے درینا مطالعہ تھا مشتاق صاحب کہ ہمارے جس طرح پشاور میں، اسلام آباد، لاہور، کراچی میں صحافیوں کے لیے جو میڈیا کالونی ہے وہ ہیں، تو عبدالباد کی بھی میڈیا کالونی اس وقت ہوئی تھی امیر حیدر علی خان کے دور میں، مگر کچھ چند دوستوں کی وجہ سے وہ
جو ہے وہ متنازع بن گئی اور ہائی کورٹ میں ابھی بھی کیس چل رہا ہے. اور ساتھ ساتھ اس کے بعد جب پچھلے سال مشتاق صاحب آپ وزیر صاحب کو لائے تھے تو انہوں نے دوبارہ کہا تھا کہ ہم میڈیا کالونی کا اعلان کرتے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو اس کے پاس جو بائی پاس ہے بائی پاس بن رہا ہے دمتوڑ حویلیاں والا بائی پاس, اس کے بعد تقریباً 200 کنال زمین ہے محکمہ اوقاف کی. تو ہماری گزارش ہے کہ مشتاق صاحب یہ جو محکمہ اوقاف کی زمین ہے اس میں ہمیں جو ہے ہماری میڈیا کالونی کی تعمیر کے لیے آپ جو ہے اقدامات کریں تاکہ یہ ہمارے صحافیوں کا دلیرا مطالبہ ہے کہ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا, کیونکہ پشاور میں لوگوں کو پلاٹ مل بھی گئے ہیں, ان کے گھر بھی تعمیر ہو گئے ہیں. اور ابھی ہم جو ہے ابتباد کے دوست جو ہیں ہم آپ کی طرف نظر لگائے ہوئے ہیں. امید ہے کہ آپ اس میں خصوصی دلچسپی لے کر اپنے گڈ آفس کو استعمال کرتے ہوئے اس میں ضرور کریں گے. اور میں اس موقع پر علی خان جدون کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں شبلی فراز صاحب کے ساتھ ہماری گزشتہ روز میٹنگ ہوئی پچھلے ہفتے میں, انہوں نے بھی ہمیں وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اس میں وہ کمپیوٹر لیب کے لیے یا دوسری کے لیے انشاءاللہ وہ بھی گرانٹ ملیں گے. اور پچھلے سال علی اصغر خان نے بھی ہمیں جو ہے شبلی فراز صاحب کی وساطت سے 5 لاکھ روپیہ ابتباد پریس کلب دلایا تھا. یہ موجودہ حکومت کی میں سمجھتا ہوں صحافیوں کے ساتھ ایک بھرپور میں حکومت صحافی دوستی حکومت میں کہوں گا کہ یہ ہیں. اور لوگوں کے جو خصوصی طور پر جس طرح وہ دیگر لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں اسی طرح صحافیوں کے مسائل بھی جو ہے وہ حل کرنے میں اپنی دلچسپی لے گئے ہیں. خصوصاً میں یہاں پہ ذکر کرتا چاہوں کہ جس طرح انہوں نے صحت کارڈ کے حوالے سے بات کی اور صحافیوں کو بھی انشاءاللہ میری یہ ان سے گزارش ہے کہ اس میں بھی ان کو شامل کیا جائے. اور ہمیں گرانٹ کی فراہمی میں آخر میں آپ سے پھر یہ گزارش کرتا ہوں مشتاق صاحب کہ آپ جو ہے اس معاملے میں خصوصی دلچسپی لیں گے اور جو ہماری گرانٹ کا معاملہ ہے اس کو ترجیح بنیادوں پر حل کرانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. ایک دفعہ پھر میں آپ مشتاق صاحب آپ کا علی خان جدون کا اور جتنے میرے مہمان بیٹھے ہیں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا, آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی. اور یہ ہمارا آج یہ انتہائی خوشی کا دن ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمیں یہ پروجیکٹ ملا ہے. انشاءاللہ مستقبل میں بھی اس طرح کے پروجیکٹ انشاءاللہ ملیں گے. اور میں آخر میں تمام حضرات کا, تاجروں کا, وکلاء کا, کیونکہ کچھ لوگ ہمیں بتا کر چلے گئے, ہائی کورٹ کے صدر صاحب بھی آئے ہوئے تھے اور اس طرح کئی لوگوں نے کیونکہ لیٹ ہونے کی وجہ سے پروگرام جو ہے وہ تھوڑا سا تاخیر سے ہوا جس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں. اور میں تمام مہمانوں کا مشکور ہوں کہ یہاں انہوں نے ہماری عزت افزائی کی. اور میں پھر آخر میں مشتاق صاحب علی خان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ہماری میڈیا کالونی کے اصول کے لیے اور گرانٹ کے اصول میں اپنا کردار ادا کریں. شکریہ جناب. شکریہ احمد شہزاد صاحب. احمد شہزاد صاحب نے 26 کروڑ کی بات کی, وہ 26 لاکھ تھی. تو تصحیح کر دوں سابقہ ادوار میں. تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک حکومت تھی جس کو ایزی لوڈ گورنمنٹ کہا جاتا تھا ANP کی. لیکن میں مشتاق صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا, جسے ANP کی حکومت میں ایزی لوڈ کہا جاتا تھا اس حکومت نے ہمیں گرانٹ دی جس سے یہ پریس کلب بنا. اور CNW کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر طارق شاہ صاحب ہوتے تو زیادہ اچھی بات ہوتی. اس وقت بھی ہم نے اپنے پریس کلب کو تعمیرات میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی. لیکن میں چاہوں گا اس دفعہ زکا صاحب ہیں, جس طرح لنک روڈ اور کونج روڈ, ارم باغ روڈ, چنار روڈ بنائے گئے ہیں کہ 6 ماہ کے بعد سارا روڈ کا برا حال ہو گیا ہے اور حکومتی خزانے کا ضیاع کیا گیا ہے. اسپیکر صاحب میں آپ کی توجہ چاہوں گا, ابتباد شہر کے جو CNW نے جو روڈ بنائے ہیں آپ کے, کونج روڈ کو آپ دیکھیں, لنگ روڈ کو آپ دیکھیں, چنار روڈ کو دیکھیں. ہم اس طرح پریس کلب کا کام نہیں ہونے دیں گے. ہم کام بالکل نیٹ اینڈ کلین چاہتے ہیں, ٹرانسپیرنسی کے ساتھ چاہتے ہیں. اس لیے اس حکومت کا یہ دعویٰ بھی ہے اور کہنا بھی ہے کرپشن نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہم چاہیں گے کہ پریس کلب کے جو ہمارا کام ہے کنسٹرکشن میں کا, اس میں کسی قسم کا کوئی ناقص تعمیراتی کام ہم تسلیم نہیں کریں گے. اس کے لیے ہمیں جہاں جو بھی ایفرٹس کرنی پڑی وہ کریں گے, کیونکہ یہ لنک روڈ یا چنار روڈ اس کو نہ سمجھا جائے. کیونکہ طارق شاہ صاحب کو اس وقت بھی میں نے کہا تھا جب وہ روڈ بن رہا تھا تو میں نے کہا جی آپ ابتباد کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. یہ سرکار اگر مشتاق احمد غنی صاحب کس کوشش کے ساتھ صوبے سے فنڈ آتے ہیں اور آپ لوگ اس فنڈ کو ٹھیکیداروں کی تعاون کے ساتھ ان کے ساتھ ملی بھگت کر کے آپ اس فنڈ کا ضیاع کرتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی ناانصافی ہے. دوسرا, آج ہاکی اسٹیڈیم کے حوالے سے میں نے بات کرنی تھی لیکن وہ اسپیکر صاحب نے آج کی تقریب سے پہلے ہی اس کے لیے فنڈ منظور کروا دیا ہے. تو یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ یہ ہمارا جو شہر کا حسن ہے یہ تباہ ہو رہا تھا, اور خاص کر ہمارے پریس کلب کی جو ہمارے پورے شہر کی بیرونقی سی بنی ہوئی تھی, لیکن آسٹر ٹرف دوبارہ بچھانے کی وجہ سے خوبصورت ہو جائے گا. اس پر بھی مشتاق صاحب میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. باقی رہی بات موجودہ حکومت کی, ایک بات ضرور ہے
یہاں پر جو میڈیا کے ساتھ ایک طرف جو غیر اعلانیہ سنسرشپ ہے، جو خاص کر میڈیا ہاؤسز کے ساتھ حکومت کی کچھ پالیسی کچھ اچھی بھی ہے، کچھ بہتر نہیں بھی ہے صحافیوں کے لیے. بہت سے اخبارات ایسے ہیں جو بند ہو رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ ان کا جو بنیادی حق ہے، وفاقی حکومت نے جو ریجنل کوٹا ختم کر دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں مقامی اخبارات کا، ریجنل اخبارات کا گلا گھونڈنے کے مترادف ہے. یہ پالیسی سے مجھے 100% اختلافات ہے، کیونکہ یہ ریجنل اخبار ہے جو اپنے ورکر کو باقاعدگی سے سیلری دیتے ہیں، لیکن نیشنل اخبارات تو ہر طریقے سے ان کے پاس فنڈ آ جاتا ہے، انہیں اشتراک مل جاتے ہیں. لیکن جو ریجنل نیوز پیپر ہے ان کے ساتھ جو وفاقی حکومت کی پالیسی ہے، میں چاہوں گا کہ علی خان صاحب آپ ضرور شبلی فراز صاحب سے اس حوالے سے بھی بات کریں. جو اخبارات شائع ہو رہے ہیں انہیں اشتراحات ملنے چاہیے، انہیں بقایا جات ملنے چاہیے، تاکہ وہ اپنے کارکنوں کو اچھی سیلریاں دے سکیں. جو ڈمی اخبارات ہے آپ بے شک ان کو بند کریں، ہمیں خوشی ہوگی. تو میں گزارش کروں گا MNA علی خان جدون صاحب سے کہ وہ اپنے آئے خیالات کا اظہار کریں. MNA علی خان جدون صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مشتاق احمد غنی صاحب، جناب صدر عامر شہزاد صاحب، راجہ ہارون صاحب، طارق محمود صاحب، طارق خان صاحب، SSP ٹریفک، ہمارے جتنے ہی معززین علاقہ اس تقریب میں شرکت کی ہوئی ہے ان کو، اور جو ہمارے پریس کے جو ہمارے باقی بھائی ہیں ان کو سب کو السلام علیکم. عامر شہزاد صاحب نے اور راجہ ہارون صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی. میں تو ہمیشہ اس پریس کلب کے بارے میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ پریس کلب کم ہے اور ہمارا جرگہ ہال زیادہ ہے. جرگہ ہال اس طرح کہ یہ بھائی ہمیں جب بھی دعوت دیتے ہیں تو بلا کسی پارٹی کے ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہاں پہ نون کے بھائی بھی اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، یہاں پہ PTI کے بھی بیٹھ جاتے ہیں، یہاں پہ پیپلز پارٹی کے بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور اکثر ہمیں یہاں ایک اچھی بات سننے کو ملتی ہے. مثبت بات سننے کو ملتی ہے. راجہ ہارون صاحب نے بات کی پریس کے حوالے سے، نئے اخبارات کے حوالے سے. اس کے بارے میں میں تھوڑا سا بریف کرنا چاہوں گا. موجودہ حکومت کے بارے میں ایک تھوڑی سی پرسیپشن ڈیولپ ہو گئی ہے کہ یہ کوئی پریس کے خلاف ہے یا اگینسٹ دا پریس چل رہی ہے. میں تھوڑا سا ہم اس دن گئے تھے، عامر شہزاد صاحب تھے، ان کی پوری ٹیم تھی ہمارے ساتھ. ہم نے شبلی فراز صاحب سے میٹنگ کی اور اس بارے میں بات کی کہ جی اشتہارات رکے ہوئے ہیں ہمارے اخبارات کے اور کافی سارے مسائل کا سامنا ہے، تو اس کا حل تلاش کیا. جب ہمیں بڑی اچھی بات پتہ چلی، یہاں پہ جہاں پہ اچھے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی ڈمی اخبارات بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے لوگ اخبارات شروع کر دیتے ہیں، کسی کے تعلق والا اگر انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں آ جاتا ہے وہ کچھ عرصے کے لیے اخبار ایک شروع ہو جاتا ہے، انہیں اشتہارات بھی ملنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ چیز ختم ہوتی ہے تو وہ اخبارات بھی ختم ہو جاتے ہیں. یا کچھ لوگوں کی اگر تعلق کسی پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ فار دا ٹائم بینگ کوئی اخبارات نکال لیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ گورنمنٹ ختم ہوتی ہے تو اخبار بھی اس کا بھی نام و نشان ختم ہو جاتا ہے. نہ اس کی سرکولیشن ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی اور نام و نشان ہوتا ہے. تو جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اس طرح کی پالیسی بنا رہی ہے کہ جو ریئل لوگ ہیں جیسے آپ سب لوگ جو واقعی میں صحافت کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، واقعی صحافی ہیں اور واقعی وہ جینون اخباریں ہیں، ان کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ایک ایسی پالیسی لائی جا رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک نیا اخبار جب شروع ہوتا ہے تو 3 سال اسے کوئی اشتہار نہ دیا جائے سرکاری طور پر، کیونکہ وہ جو نئے اخبارات آتے ہیں وہ آپ کا ہی حصہ لے رہے ہوتے ہیں، آپ کے حصے پہ ہی ڈاکہ ڈال رہے ہوتے ہیں، اور ان کا آن گراؤنڈ ان کا کوئی بالکل بیس کچھ نہیں ہوتی. اور میرے خیال میں اگر ایک ایسی پالیسی لائی جائے کہ نئے اخبار کے لیے ایٹ لیسٹ اس کے لیے اتنا ہو کہ جو 3 سال خود سے چل سکے اور اس کے بعد اسے اشتہار شروع ہوں، تو ایٹ لیسٹ جو 3 سال جو لوگ اخبار چلائیں گے وہ سیریس لوگ ہوں گے، وہ محض اخبار کے اشتہار کے لیے اخبار انہوں نے نہیں لایا ہوگا. تو اس سے ہوگا کیا کہ جو جینون لوگ ہیں ان کو اشتہار بھی ملیں گے،
ان کی سرکولیشن کو دیکھتے ہوئے اور میرے خیال میں بہتریاں آ جائیں گی. تو رجا ہارون صاحب آپ پریشان نہ ہوں، یہ انشاءاللہ پالیسی جلد آ جائے گی. اور میری آپ اس دن موجود شاید نہیں تھے، یہاں مصروف تھے، عامر شہزاد صاحب اور باقی آپ کی جتنی بھی ٹیم تھی وہاں تشریف لائے تھے، اور شبلی فراز صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں انہیں بتایا جو ایشوز عامر شہزاد صاحب نے انہیں بتائے. بلکہ ایک بڑی مزیدار وہاں واقعہ ہوا. عامر شہزاد صاحب نے ایک ڈیمانڈ وہاں پہ لے کے گئے اپنی لیب کے لیے کچھ فنڈز کے، اور ساتھ ہی ہم نے انہیں افتتاح کا بھی ٹائم کا کہا کہ جی یہ آپ ہمیں یہ فنڈ دیں گے بھی اور ہم افتتاح بھی آپ سے ہی کرائیں گے. تو میں نے انہیں کہا جی ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمیں فنڈ دیں گے اور انشاءاللہ افتتاح بھی آپ کے ہاتھوں سے ہی ہم نے وہ کرانا ہے. تو وہ انہوں نے وعدہ کیا ہے. انشاءاللہ اس پریس کلب کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ یقیناً ہم وفاقی گورنمنٹ سے وہ کرا لیں گے. باقی رہے گی اس پریس کلب کی بات. اس پریس کلب کے لیے کم از کم ہم جو سیاسی لوگ ہیں جو کچھ کر سکے وہ کم ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا جرگہ ہال ہے جہاں کے نسل، ذات، پارٹی، ہر چیز کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس نے ہمیشہ یہاں سے جو بات نکلی ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہوئی ہے. ان کا ہمیشہ ایک پازیٹیو رول رہا ہے ایبٹ آباد کی سیاست میں اور ایبٹ آباد کے فلاحی کاموں میں. جیسے آج ایک تنقید ضرور ہوئی اور ہم بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارے ڈپارٹمنٹس میں کوئی نہ کوئی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کمیوں کوتاہیوں کو دور کیا جائے. ایسے افسران جو کہ توجہ نہیں دے پاتے سرکاری کاموں کے اوپر، انہیں ریپلیس کیا جائے، بہتر لوگوں کو لایا جائے تاکہ سرکاری فنڈ کا ضیاع نہ ہو سکے، بہتر سے بہتر کام ہو سکے. اور میں یقین رکھتا ہوں کہ پریس کلب کا کام تو جو ناقص کرے گا تو اس سے تو میرے خیال میں کوئی شیلڈ دینی چاہیے کہ بڑا بہادر آدمی ہوگا جو پریس کلب میں آ کے گڑبڑ کر لے گا. تو ایسا کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ کے جو پیسے ہیں انشاءاللہ جگہ پہ لگیں گے اور بالکل کوئی بات کرنے کی ہم کسی کو موقع نہیں دیں گے. انشاءاللہ بہتریاں ہوں گی. اور پھر سے آپ سب کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں آنے کا دعوت دی، اور انشاءاللہ یہ پریس کلب ہمارا ہے، یہ ہمارا جرگہ ہال ہے، اور یہاں ہمارا آنا جانا اسی طرح لگا رہے گا. جی شکریہ. جی السلام علیکم. شکریہ علی خان جدون صاحب. میں معافی چاہوں گا ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ کے صدر مسرور شاہ صاحب سے، انہیں میں اسٹیج پر نہیں بلوا سکا. میں ان سے گزارش کروں گا وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور جنرل سیکرٹری اقبال ساغر صاحب سے گزارش ہے وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. اقبال ساغر صاحب. علی خان صاحب تنقید نہیں بلکہ اصلاح کی بات کی ہے، کیونکہ ہمارا اس روڈ سے لینگ روڈ ہو، چنار روڈ ہو، کوئن روڈ ہو، روزانہ گزر یہاں سے ہوتا ہے. ہم نے جب کام ہو رہا تھا اس وقت بھی کافی کوشش کی، نشاندہی کی، لیکن محکمے کے لوگوں کے توجہ نہیں دی. باقی جو آپ نے لوکل نیوز پیپر کی بات کی ہے، ہم آپ کے اس اقدام کو خوشایند کہیں گے. جو ڈمی اخبارات ہے جو مارکیٹ میں نہیں آتے ہیں، اگر ان کو اشتہارات بند کر دیے جائیں تو یہ میں سمجھتا ہوں جو کام کرنے والے اخبارات ہیں جو لوگوں میں پڑھے جاتے ہیں ان کا حق مارنے کے مترادف ہے. یہ آپ کی اگر پالیسی اس کو اگر آپ اڈاپٹ کریں گے تو ہم اسے خوشایند کہیں گے. دوسرا میں اسپیکر صاحب آپ کی تھوڑی توجہ چاہوں گا. ایک طرف تو میں سردار عبدالرؤف صاحب ہائی کورٹ بار کے صدر، یہاں پر انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں. وہ پہلے بھی تشریف لائے تھے، واپس چلے گئے تھے. تھینک یو ویری مچ سر، آپ تشریف لائے. جنرل سیکرٹری صاحب کا بھی میں آپ کی توجہ یہ چاہوں گا. ہماری صوبائی حکومت نے ایک کمیٹی بنائی ہے ایبٹ آباد پریس کلب کی ممبرشپ کے حوالے سے. یہ آپ کے سامنے اظہار اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کی صوبائی حکومت نے اور ایک سیکرٹری انفارمیشن تھے اس وقت پہلے، ایک کمیٹی بنائی. آپ کی حکومت یہ کہتی ہے کہ کوئی سرکاری ملازم، گورنمنٹ امپلائیز جو سرکار کے خزانے سے پیسے وڈرا کرا رہا ہو خزانے سے، اکاؤنٹ آفس سے، وہ صحافی نہیں ہو سکتا. اگر وہ صحافی نہیں ہو سکتا تو وہ پریس کلب کا ممبر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مجھے افسوس ہے، میں خراج تحسین پیش کروں، مبارکباد پیش کروں اسی کمیٹی نے جس میں سرکاری لوگ بھی تھے، ہمارے صحافی بھی تھے. انہوں نے سرکاری ملازمین کو ایک لسٹ مرتب کی جو ایبٹ آباد کے سرکاری اداروں کے امپلائیز ہیں
ان کو ممبرشپ کی لسٹ میں شامل کر دیا، جس کے ایویڈنس جناب کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ سیکٹری انفارمیشن، ڈی جی انفارمیشن خیبر پختونخوا کے حوالے ہم نے فائل کر دی ہے، اور ان کی سیلری سلپ بھی لگا دی گیا۔ جو لوگ سرکاری ملازم ہیں یا جن کا ابتباد میں سرے سے صحافت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسرے پریس کلب کے عہدیدار بھی ہیں، ان کو بھی ابتباد پریس کلب کی ممبرشپ انہوں نے اپنے طور پر سفارشات کر دی۔ تو میں آپ کی موجودگی میں جناب کے تعاون سے، اگر آپ کہتے ہیں سرکاری ملازمین کو اور نان بونافائڈ جو ورکنگ جرنلسٹ نہیں ہے، اگر ان کو ممبرشپ دینی ہے تو آپ کہہ دیں، ہم پھر بہت سے لوگ ہیں شہر میں ان کو دے دیتے ہیں ممبرشپ، تو پھر وہ میڈیا پریس کلب صحافیوں کا میڈیا ہاؤسز یا میڈیا نہیں رہے گا جو ہونا چاہیے۔ تو میں جناب سے گزارش کروں گا کہ آپ کے سیکرٹری انفارمیشن اور ڈی جی کے پاس ہماری فائل پڑی ہوئی ہے ود ایویڈنس کے ساتھ، جن لوگوں سرکاری ملازمین کو یا دیگر ایسے لوگ جو ہیں جو شعبہ صحافت سے منسلک نہیں ہے، ان کو جو شامل کیا گیا ہے اس کمیٹی کو سسپینڈ کیا جائے، اور ان سرکاری ملازمین کے جو ہمارے محکمہ اطلاعات کے لوگ تھے اس میں یا جو صحافی تھے ایک دو، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، کیونکہ محکمہ اطلاعات نے ان کے ساتھ غلط بیانی کیا ہے۔ ایک بات دوسری، جن لوگوں کے مقدمات عدالت میں زیر سماعت ہیں، کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی کمیٹی اس پر فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتی ہے۔ جو کیس ہائی کورٹ میں چل رہا ہو، پشاور ہائی کورٹ میں، ابٹاباد ہائی کورٹ سرکٹ بینچ میں، اس پر اگر کوئی کمیٹی فیصلہ کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ کمیٹی بھی اور سیکرٹری انفارمیشن کی بنائی ہوئی کمیٹی، اور ان دونوں پر وہ قانون امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ یہ میری آپ سے گزارش ہے، آپ تھوڑی اس پہ بھی توجہ دیں۔ باقی رہی بات اخبارات کے حوالے سے، میں پھر کہوں گا کہ جو ڈمی اخبارات ہیں وہ بالکل ان کے ساتھ نہیں ملنے چاہیے۔ جو پبلک میں پڑھے جاتے اخبارات ہیں ان کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کا خمیازہ جو بھگت رہے ہیں وہ لوگ، ان کا ازالہ کیا جائے۔ تو میری اب گزارش ہوگی اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی سے کہ وہ آئیں خطاب کریں، لیکن ان سے پہلے میں ایک گزارش کر لوں گا اسپیکر صاحب، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ کسی اور نے فنڈ دیا ہے تو مجھے ثابت کر دے، تو میں یہ کہتا ہوں یہ جو ہمارے فنڈ دیا گیا ہے یہ خاصتاً اسپیکر مشتاق احمد غنی صاحب کے تعاون سے اے ڈی پی میں ہماری اسکیم ڈالی گئی ہے۔ جناب اسپیکر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب علی خان جدون صاحب، احمد شہزاد صاحب، راجہ ہارون صاحب، طارق محمود صاحب، ٹریڈرز کے نمائندگان، معززین شہر، پی ٹی آئی کے کافی عہدیداران میں دیکھ رہا ہوں، میڈیا پرسنل، السلام علیکم۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں دعوت دی، اور یہ پریس کلب تو ہمیں اپنا گھر لگتا ہے۔ ہم بھی 10ویں دن انہوں نے ہمیں بلایا ہوتا ہے اور ہم بھی آئے ہوتے ہیں، کیونکہ اس بہانے ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہماری اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے گپ شپ ہو جاتی ہے، ملاقات ہو جاتی ہے۔ باقی دنیا کے کام تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ یہ جو آج افتتاح ہم نے کیا ہے 1 کروڑ کوئی 20-25 لاکھ کا ہے، یہ اس پریس کلب کی رینوویشن اور کچھ چیزیں انہوں نے کنسٹرکشن کرنی ہے اس میں ہے۔ یہاں پہ حاکم شاہ صاحب آپ بیٹھے ہوئے، ہمارے ایکسین ہے، زکات صاحب ہیں ایس ٹی او۔ اس کے PC1 میں اگر دیکھیں کوئی ان کو تبدیلی چاہیے تو وہ کائنڈلی آپ اس کو قانون کے مطابق حل کریں۔ ان کا وہ مسئلہ 1-2 چیزیں انہوں نے مجھ سے ڈسکس کی ہے، تو وہ آپ دیکھ لیں۔ باقی رائے صاحب نے کہا کہ کنسٹرکشن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، تو یہ بالکل رائے صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جو 100% اس پہ کنسٹرکشن، ابھی ہمارا جلال آڈیٹوریم بن رہا ہے، اس کے اندر BSc کام ہو رہے ہیں، تو جو لائبریرین ہے وہاں پہ، وہ ہی کیم ٹو می ان پشاور اینڈ ہی ٹولڈ می کہ جی ٹھیکیدار اس طرح کام نہیں کر رہا۔ میں نے اسی وقت کمشنر صاحب کو فون کیا، انہوں نے اپنے آفیسر بھیج دیے۔ تو جو بھی ڈپارٹمنٹ کام صحیح نہیں کرے گا ہم اسے کسی صورت معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور جن سڑکوں کی نشاندہی راجہ صاحب نے کی ہے
یہ ہم نے سال 1.5 سال پہلے بنائی تھی. چنار روڈ بری صورتحال, اقبال روڈ سپلائی میں اس دن گیا, بری صورتحال, 1-2 جگہ اور. میں شاہ صاحب آپ کو 1 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں. 1 مہینے میں جو بھی اس وقت آفیسر تھے, آپ نہیں تھے اس وقت, لیکن جو بھی لوگ تھے اس وقت, اگر تو وہ اس کو ہمیں ٹھیک کر کے دیتے ہیں صحیح طور پہ, تو ہم ان کو معاف کر سکتے ہیں. ورنہ یہ کیس اٹھا کے میں جس بھی ادارے کو دے سکا, اینٹی کرپشن ہے یا نیب ہے, میں کسی ادارے کو یہ کیس دے دوں گا کہ ہمارے بیوٹیفیکیشن کے یہ پیسے تھے. اور وہ اس طرح, حالانکہ یہ میں نے پہلے بھی نیب کو یہ کیس فارورڈ کیا, مجھے نہیں پتا کہ اب اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا ہے, یہ سال پہلے کی بات ہے. اور میں نے اپنی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اندر اس کیس کو ڈسکس کیا تھا, بیوٹیفیکیشن کو, اور پھر میں نے نیب کو یہ کیس ریفر کیا تھا. تو میں دوبارہ اس کو چیک کروں گا, لیکن آپ ان کو لیٹر لکھیں, ایکشن صاحب, جو بھی لوگ تھے. اور یہ روڈیں خراب ہیں, اس میں کرپشن ہوئی ہے, اس کے لیبارٹری ٹیسٹ کروائیں گے ہم, چونکہ میں نے خود پرسنلی دیکھی ہے. تو یہاں تو کام A1 ہوگا, یہاں تو صافی خود بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہر کام بہترین ہونا چاہیے کہ یہ اس قوم کا پیسہ ہے. اور کوئی بھی آفیسر اگر کسی قسم کی بھی کرپشن کا مرتکب ہوا, اور یہ ہمارے سامنے ایک ٹیسٹ کیس آ چکا ہے کہ 1.5 پہلے سڑکیں بنی, ہمیں کہا گیا یہ 10 سال تک ان کو کچھ نہیں ہوگا, اور 1.5 کے اندر ہی ان میں کھڈے پڑ گئے, ان کی بری حالت ہے. تو یہ اس میں آپ کا ابھی جو سٹاف ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ ان سے بات کریں. وہ نہیں کرتے تو پھر وہ جانے اور ہم جانے. ہم ان کو نہ اس اسٹیشن پہ چھوڑیں گے, اور جو بھی ادارے ہیں ہم ان کو بھی ناک کریں گے. باقی راج صاحب آپ نے بات کی, صدر صاحب نے بھی بات کی, احمد شہزاد صاحب نے میڈیا کالونی کی. تو میڈیا کالونی تو آپ کو مل چکی تھی, آپ ہی کے دوستوں نے, ساتھیوں نے عدالتوں میں چلے گئے اپنے ہی خلاف اس میڈیا کالونی کے. تو بہرکیف وہ تو اب کورٹ میں ہے, اس پہ کوئی زیادہ بات نہیں کی جا سکتی, ہائی کورٹ میں وہ کیس چل رہا ہے. میری کوشش ہوگی کہ آئندہ سال کی ADP میں آپ کے لیے ہم پیسے رکھیں میڈیا کالونی کے لیے, الگ سے کوئی اور جگہ ہم اس کے لیے ایکوائر کر لیں انشاءاللہ. تو ہم اس کے لیے بھرپور کوشش کریں گے. اور جو پیسے آپ کے, ہم قرضے ختم ہی نہیں ہوتے ہمارے. جو 1 کروڑ 5 لاکھ کہہ کے آتے ہیں, 1 کروڑ اور بھی دیں انشاءاللہ, وہ بھی آپ کا حق ہے, آپ کو ملے گا. اور اس میں جو بھی ہرڈلز ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. CM جب اعلان کرتا ہے تو وہ ضرور مٹیریلائز ہوتا ہے. اس میں بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں ضرور, اور ان کو ہم ٹھیک کریں انشاءاللہ, اور ٹھیک ہو جائیں گے. آخر میں معذرت چاہوں گا آپ سب سے کہ ہمیں تاخیر ہوئی. وائس راج صاحب ہمارے دوست ہیں, ان کا اسکول کی فاؤنڈیشن سٹون تھی بھی ایبٹآباد ٹاؤن شپ میں بڑے اوپر ہائٹ پہ, تو وہاں سے پھر یہاں وہاں سے ہمیں آتے ہوئے راستے میں تاخیر ہوئی, ورنہ ہم یہاں پہنچ آتے اپنے وقت کے اوپر. اور اس کے بعد ہی ہمارے 2 پروگرامز ہیں. آسٹروٹرف کی بھی خوشخبری راجہ صاحب نے آپ کو سنا دی. کافی عرصہ میں علی خان جدوجہد کرتے رہے ہیں, بالآخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخری نصیب کی, اور یہ 11.5 کروڑ روپے کا منصوبہ ہے. ایک بہترین آسٹروٹرف جو ہے وہ ایبٹآباد میں اسی جگہ پہ
لے ہو جائے گی اور یہ خوبصورت بھی ہو جائے گا اس کا جو پیویلین ہے اور جو باقی چیزیں ہیں. باقی ہم خدمت کر رہے ہیں. یہ تحریک انصاف کی حکومت پورے پاکستان کے اندر بھرپور جستجو کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس صوبے میں خاص طور پہ ہم نے جو کہ پچھلے 5 سال بھی ہمیں ملے تھے اور اب یہ سال بھی ہمیں مل رہے ہیں, تو ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم گڈ گورننس کو انشور کریں. باقی جو ادارے ہیں ان میں بڑی حد تک مداخلت ختم ہو چکی ہے صوبے کے اندر. ادارے تبھی سسٹین کرتے ہیں, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ جب اس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہ ہو, تو وہ انشاءاللہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور دس کریڈٹ گوز ٹو عمران خان, جس کو اپوزیشن والے کہتے ہیں سلیکٹڈ. حالانکہ وہ اتنا زبردست الیکشن تھا, آپ صافی حضرات خود وٹنس ہیں. ہم وزٹ کرتے تھے پولنگ سٹیشنز, ماضی میں جب ہم کرتے تھے ہمارے پاس 10 بندے ساتھ ہوتے تھے, اندر جاتے تھے. اس دفعہ سوائے کینڈیڈیٹس کو کسی کو چھوڑا ہی نہیں گیا اندر. میں کہیں بھی گیا یا علی خان تو ہمیں گیٹ پہ روک لیتے تھے فوجی, اور ایک بندے کو, ہمیں کینڈیڈیٹ کو صرف چھوڑتے تھے. تو اتنا, اور یورپی یونین نے بھی اس الیکشن کو انتہائی ٹرانسپیرنٹ قرار دیا, اور عوام بھی سمجھتے ہیں پورے پاکستان میں یہی اسی طریقے سے الیکشن ہوا ہے. اس لیے یہ جو اپوزیشن کی تحریک ہے پی ڈی ایم اے, اس کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے. اب وہ بند گلی میں چلے گئے ہیں, ان کو واپسی کا راستہ ہی نظر نہیں آ رہا کہ ایک چیز ہم نے کی ہے اس سے ہم ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف دس, نکلے کس طریقے سے باہر. کیونکہ ان کا مقصد کوئی عوام کی خدمت نہیں تھا. چونکہ یہ سارے سیاسی بے روزگار ہیں, اقتدار سے باہر ہیں, اور ان کے کرنے کو کچھ ہے نہیں ہے, تو انہوں نے آئندہ الیکشن تک عوام کو میں زندہ رہنے کے لیے, ورنہ تو یہ بالکل ہی واش آؤٹ ہو جاتے, صرف عوام میں زندہ رہنے کے لیے آج ادھر جلسہ کر لیا, کل ادھر جلسہ کر لیا اور استعفیٰ دے. ابھی ایک پارٹی کو عدم اعتماد کا بھی شوق ہے, وہ بھی آ کے آزما لے. یاد رکھیں جن حکومتوں کے ساتھ عوام کی طاقت ہو اس کو عوام ہی ہٹا سکتے ہیں, اور اس کا بہترین طریقہ ووٹ کی پرچی ہے. ووٹ کی پرچی سے بڑے بڑے فیصلے, اس صوبے میں کتنا بڑا فیصلہ ہوا, کبھی ایک حکومت دوسری دفعہ نہیں آئی. یہ تاریخ ہے صوبے کی کہ پہلی دفعہ تحریک انصاف کی حکومت دوسری دفعہ پہلے سے زیادہ واضح اکثریت سے کامیاب ہوتی ہے. ووٹ اس صوبے کے عوام نے دیے, انہوں نے اس سسٹم کو دیکھا تھا, نظام کو دیکھا تھا, یہ دیکھا تھا کہ پہلے کرپشن کیا ریٹ تھا اور اب کیا صورتحال ہے. ایک ہماری گورنمنٹ کے اندر ایسا ٹائم بھی آ گیا تھا کہ لوگ پیسے لے کے کسی پٹواری کے پیچھے جاتے تھے, پٹواری پیسوں کو دیکھ کے بھاگ جاتا تھا. گو کے بیچ میں پھر کچھ اپس اینڈ ڈاؤن آئے, وہ نظام کو بھی ہم مزید ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اینی ہاؤ, ہم نے دوسری جگہ پہ بھی جانا ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب یہاں بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں آنے میں تاخیر ہوئی. میں اپنے صافی بھائیوں سے بھی معذرت خواہ ہوں, اور انشاءاللہ جو بھی آپ کے جائز مسائل ہیں, خواہ فیڈرل گورنمنٹ سے ہیں یا پروونشل سے, انشاءاللہ انہیں حمال کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہر وقت کھڑے رہیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ. شکریہ اسپیکر صاحب. علی خان صاحب, ریفریشمنٹ کا اہتمام موجود ہے.